علی بھائی آج کا آخری سوال ہے اور انتہائی دردناک سوال ہے۔ میں ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہوں۔ ہم میاں بیوی ویسے تو اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے 6 سال سے ہمارا آپس میں کسی قسم کا جنسی ریلیشن نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے تعلق قائم بھی کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ میں نے اسے ناراضگی کے باوجود اس کی خوب خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو اب 3 سال کی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن اب اچانک میری بیوی جس کی چند غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے میں 6 سال سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 4 سال قبل کسی سپرم ڈونر کے ذریعے خود کو حاملہ کروایا تھا، لہٰذا وہ بچی حقیقت میں میری بچی نہیں ہے۔ اس دن سے میں انتہائی پریشان ہوں اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوں۔ ایک طرف تو وہ بچی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف جب اسے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں۔ پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے، اس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر نصیب ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب مجھے ان ٹریجڈیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکثر اخبارات میں، خبروں میں اس قسم کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ اب اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی معاملے کو ہینڈل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے لیے آزمائش والا معاملہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری مسلم میں آ گئی تو مین کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا نا عتبہ، اس نے مجھے ایک لونڈی کے بارے میں یعنی وصیت کی کہ اس سے جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ لونڈی کسی اور کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس اولاد کے دعوے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ بھی اپنے دعوے کے طور پہ پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اس کی شمار ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے، اگرچہ وہ پیدا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن شریعت نے تو آپ کو اصول دینا ہے نا، اس طرح تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا۔ اب آج آپ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، اس وقت تو بالکل کلیئر تھی وہ والا معاملہ، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی تھی جس کا یہ دعویٰ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ جو وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ جو یعنی آپ سمجھ لیں ماں لگتی تھی یا اس کی جو بہنیں لگتی تھی، ان کو کہا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس میں ایک ویلیو ایڈیشن والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا۔ باقی آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد اسی کی شمار ہوگی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہوئی ہے کسی عورت کی، تو وہ جس کی بیوی ہے نا، اس کے بستر پہ جب پیدا ہوگی وہ اس کی اولاد شمار کی جائے گی۔ یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ اس کے تحت وہ اولاد اب آپ کی ہے، وہ اس کی ولدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی جنہوں نے یعنی سوال کیا، لہذا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ باقی ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باہر وہ انسانی کوشش ہے، صحیح رزلٹ بھی آ سکتے ہیں، غلط بھی آ سکتے ہیں۔ اگر صحیح بھی آ جائیں اس طرح کے جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تب بھی شرعی حکم
ہم نے شریعت کو یہ فالو کرنا ہے کہ وہ آپ کی اولاد شمار ہوگی کیونکہ وہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے. اب آپ اس کی پرورش کریں اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں اسی سے ریلیٹڈ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا خود سے اور وہ اس کی اولاد نہیں تھا, تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے. کوئی اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتا. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے, مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام میں سے جس میں کچھ احکامات لکھے تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے, اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا, والعیاذ باللہ تعالیٰ. ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا. یعنی ایک بہت اسٹرکٹ مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام میں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا ہے نا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا قیامت والے دن ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا, بالکل جھوٹ ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ متھ پبلک میں مشہور ہے, اور وہ حدیث لے کے آئے کہ جو خائن شخص ہے اس کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا ہے. تو فلاں بن فلاں جب عرب میں کلچر میں کہا جاتا ہے تو وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے, تو باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا قیامت والے دن. ان احادیث کی روشنی میں یہ خود ایک کبھی گناہ ہے, لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جس کے بستر پہ اولاد پیدا ہو رہی ہے نا وہ باپ اس کا شمار کیا جائے گا. اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک پریکٹیکل کیس موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. سیدنا ابو بکرہ ایک صحابی, ایک لفظ ہے ابو بکر, وہ تو ہمارے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے. ایک ابو بکرہ لفظ ہے, وہ بھی صحابی, یہ بھی میل نام ہے. اگر اردو میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی فیمیل نام ہے کیونکہ ہیلا گئی آگے, ٹھیک ہے, جیسے طیب سے طیبہ, ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا, رشتے میں بھائی لگتا تھا, اس کا نام تھا زیاد, جو حضرت علی کا بڑا قریبی تھا ان کی دور خلافت میں. بعد میں حضرت معاویہ نے اس کو یعنی وہ لالچ دے کے تو خرید لیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ, جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے تشت میں رکھا گیا, نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, آمین. تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد تھا, وہ گورنر کوفہ تھا, اس کے بعد یہ بنا. تو حضرت معاویہ کا وہ دست راست بن گیا. حضرت معاویہ وہ بہت بہادر دلیر آدمی تھا, ہے شیعان علی میں سے تھا. اس کو ساتھ ملانے کے لیے حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی تیری ماں کے ساتھ میرے باپ نے زمانے جاہلیت میں بدکاری کی تھی اور تو اس سے پیدا ہوا تھا, لہذا آندہ سے تیرا نام جو ہے وہ زیاد بن ابی سفیان ہے. اس کا نام چینج کر دیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ حضرت ابو بکرہ کا بھائی لگتا تھا رشتے میں. تو حضرت ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے تیرے بھائی نے, یہ ٹھیک حرکت ہے. تو ان کا, اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں نے تو سعد ابن ابی وقاص سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے. تو ابو بکرہ کہتے ہیں تم سعد کی بات کرتے ہو, میں نے تو خود رسول اللہ سے ہی بات سنی بھی ہے, لیکن میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بھائی نے جو حرکت کی ہے. وہ ان کا بھائی اس لیے لگتا تھا کہ وہ ان کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا. تو سعد ابن وقاص نے یہ حدیث بیان کیا نا کہ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی کسی کا کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق تھا اور اس کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہوگی ہے, تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے وہ تعلق قائم کیا تو وہ اس کی اولاد شمار ہوگی. ابھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, میں اس کو کنٹرول الفاظ میں ڈسکس کر رہا ہوں, یہ مطلب ضروری تھا. تو
یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کو دھوکہ لگا، بعض عرب علماء کو بھی. انہوں نے کہا کہ جی جو عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام لگا لے تو اس پہ جنت حرام ہے. اندازہ کریں آپ. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے رابعہ، اس کے باپ کا نام ہے محمود، تو اب اس کے نام لکھا جا رہا ہے رابعہ محمود. کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی طیب نام کے لڑکے کے ساتھ. اب ظاہر پاکستانی شناختی کارڈ میں تو پھر اس کا نام وہ خود ہی لکھ دیتے ہیں رابعہ طیب، یہی لکھیں گے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنا نام باپ کی بجائے کسی اور باپ کی طرف، خدا کا نام ہے، شرم آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی کہ وہ کسی باپ کی طرف نہیں، وہ اپنے خاوند کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے. اس نے اپنے باپ کا نام نہیں بدلا. اور شناختی کارڈ پہ آپ ذرا دیکھیں، شادی کے بعد جو شناختی کارڈ بنتا ہے اس پہ باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے. تو حدیث کیسے فٹ ہو جائے گی؟ حدیث تو تب فٹ ہو کہ جب وہ اپنے باپ کے نام کی جگہ اس کا نام لکھوائے. وہ کہتا نہیں نام میں چونکہ ساتھ لگا تھا تو نام تو اس کا محمود ہے ہی نہیں تھا، نام اس کا رابعہ تھا. یہ تو ساتھ پکارنے کے لیے نسبت کے طور پہ تھا نا. اب جب اس نے طیب لگایا تو وہ شادی شدہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کلچرل ہے. اس نے رابعہ بنت طیب تو نہیں کر دیا نا. لیکن کامن سینس تو اتنی کامن نہیں ہوتی. علماء عرب نے باقاعدہ فتوے دیے ہیں کہ خاوند، اہل حدیث علماء بھی ہیں ان فتووں کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے بہت پہلے اس پہ ایک کلپ میں ریکارڈڈ ہے، کیا شادی کے بعد عورت اپنا نام بدل سکتی ہے یا خاوند کا نام لگا سکتی ہے؟ تو بالکل لگا سکتی ہے. وہ یہ والی حدیثیں فٹ کرتے تھے. تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کا نام بدل دیں. پھر میں نے کہا تھا، عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کی وکالت آپ کر رہے ہیں، جس بنو امیہ کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کے غلط کرتوتوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں، ذرا ان کی ہسٹری کھول کے دیکھیں. جو ایگزیکٹلی باپ چینج کرنے والا کام ہے وہ تو آپ کے ماموں نے کیا ہوا ہے. اس امت میں پہلا کام، اور یہ سر کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم ہے. مسلم شریف میں باقاعدہ ڈیٹیل سے موجود ہے، بخاری میں بھی ہے. اور بخاری و مسلم کی اس حدیث کہ جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اپنا مقام، اس پہ جنت حرام ہے. اس حدیث کی شرح ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں یا امام نووی کی پڑھ لیں. حالانکہ نووی اتنا اس حوالے سے متعصب ہیں، ویسے بہت بڑے امام ہیں، سنی شیعہ کنفلکٹ میں وہ ذرا تنگ نظر ہے. آخری درجے تک وہ دفاع کرتے ہیں آل امیہ کا. یہاں پہ انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسی موقع پہ حدیث ہے جو حضرت معاویہ نے غلط کام کیا تھا اور امت میں یہ پہلی دفعہ بدعت شروع ہوئی. ایگزیکٹلی باپ کا نام چینج کروا دیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت و ملوکیت میں چند ایک جو بڑے بڑے یعنی اس ملوکیت کے دور میں برے کام ہوئے، ان میں اس کو بھی ٹاپ آف دا لسٹ لے کے آئے ہیں. حجر ابن عدی کے قتل کو لے کے آئے ہیں، یہ باپ کا نام بدلنے والی اس معاملے کو لے کے آئے ہیں. ممبروں پہ سب و شتم والا ایشو اس کو لے کے آئے ہیں. مال جو غنیمت ہے یا اس میں بیت المال کے اندر تصرف کرنے والا، یہ بڑے بڑے جو ایشوز لے کے ان میں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو بندیوں کے مفتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی تو انہوں نے اس واقعے کو، جس کا آج تک امت نے کبھی انکار نہیں کیا، یہ والا زیاد کے باپ کے نام بدلنے والا، زیاد بن ابی سفیان کرنے والا، تو انہوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں گھڑی کہ جی اس زمانے میں وہ بھی نکاح ہی تصور کیا جاتا تھا، وہ اس طرح ہو جاتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا. یہ 14ویں صدی کا مولوی کہہ رہا ہے، اور جو اس زمانے میں صحابہ ہیں، اور وہ صحابی جو زیاد کا بھائی ہے ابو بکرہ ماں کی طرف سے، کیونکہ اس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا تھا، اس کے باپ کے بستر پہ، وہ بھی اس پہ فٹ کر رہا ہے کہ میرے بھائی نے غلط حرکت کی ہے. اور یہ 14ویں صدی میں آ کے دفاع کر رہے ہیں اس واقعے کا. امام نووی جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا یو ٹرن لینے کا اس طرح کے معاملات کے اوپر، تو اس نے بھی یہاں پہ غیرت کھائی ہے کہ یار میں دفاع نہ کروں. ابن حجر اسقلانی تو خیر آؤٹ سپوکن ہے اس مسئلے میں، وہ تو آل امیہ کو نہیں چھوڑتے، انہوں نے بخاری میں لکھا ہے. یہ میں امام نووی کی بات کروں، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں 7ویں صدی ہجری کے اندر، صرف 45 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. مسلم شریف کے ابواب انہوں نے لکھے ہیں، یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں بعض اوقات بہت یعنی تنگی نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اس کا ثبوت یہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے 6220 کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو، پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر آگے سے حضرت علی کے 3 فضائل سنائے تھے، اور سٹارٹ میں کہ انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا، کبھی سب و شتم نہیں کروں گا. 3 باتیں میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے ایسی سنی ہیں. پھر انہوں نے 3 فضیلتیں بتائیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی کو جھنڈا دیا خیبر کا. ٹھیک ہے. اور تیسری آیت مبالغہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مولا علی، حسن حسین اور فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہنچے اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 فضیلتیں سعد ابن ابی وقاص نے گنوائیں. ان کا کہ یہ 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے بڑی کافی تھی، سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. تو علی کو میں کیسے برا کہوں جس کے پاس 3 فضیلتیں موجود ہیں. تو اس پہ امام نووی نے پتہ کیا کہا ہے؟ یہ جو آج کل ناسبی جو جواب دے رہے ہیں یہ نووی نے ان کو سکھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں؟ مجھے وہ مطلب آپ فضائل سنائیں تاکہ میں بھی وہ فضائل بیان کروں. ہائے ہائے کڈی کوڑی بڑائی. تو پھر میں نے جواب دیا تھا کہ کہانی ہوتی ہے، چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. اس کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن معاویہ وہاں رہے مدینہ شریف میں، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ان کو ڈانٹا تو وہ ڈانٹا اسی پہ تھا. اور ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے جو البانی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب اختلاف کرتے ہیں. بال البانی کے ماننے والوں کے لیے تو اس میں ہے کہ حضرت سعد غصے میں آئے اور کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے لیے یہ فضیلتیں. انہوں نے ایک 4تھی فضیلت بتائی، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ میں نے نووی کا چونکہ ذکر کیا تھا تو وہ کہیں گے بھی امام نووی کو یہ کہہ دیا. اہل حدیث کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ امام نووی عام بندے کے لیے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں. لہذا آپ جو امام نووی کے جو اس وقت ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے آل امیہ کا دفاع کیا ہے، تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کو آپ شرک کہتے ہیں نا اس کو وہ واجب کہتا ہے. اونٹ جاؤ بڑے مولویوں نہ لڑو. ہاں جب وہ اہل حدیث کا تو پورا مسئلہ اس پہ کھڑا ہے تقلید شرک. نووی کہتا ہے عام بندے کے اوپر واجب ہے، اور نووی نو تسی رحمت اللہ تے چھوڑ کے کچھ اور کہنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے تو آپ کو پتہ ہے ہم تو اس وقت علمی میدان جنگ میں ہیں. ہم نے تو ہر چیز چلانی ہے. جہاں پہ علمی میزائل کی ضرورت ہوگی میزائل چلائیں گے، جہاں گرنیٹ کی ضرورت ہے گرنیٹ ہوئے گی، تو علمی جہاں قلم کی ضرورت ہے وہ قلم چلائیں گے. تو ان کو تو میں نے آر لگا دیا ہے کہ تسی تو پائی پہلے فکر کرو کہ وہ تقلید واجب کہنا ہے، تسی شرک کہندے ہو. شرک وڈا مسئلہ ہے، آل امیہ دا دفاع چھوٹا مسئلہ ہے. تو تواڈے سے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ آج کل بڑا وہ امام نووی رحمہ اللہ کر کے وہ نووی کو، ان کو نووی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. نووی سے صرف اتنا ہمدردی ہے کہ وہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ملا علی قاری کے بھی اقوال لے آتے ہیں. حالانکہ ملا علی قاری کے اگر 2 اقوال ان کے حق میں ہیں تو 20 ان کے خلاف ہیں. تو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈال دی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جنگ صفین کے اوپر، امیر شام کے اوپر کیا کیا کامنٹس پاس کیے ہیں، عمار بن یاسر کے قتل کے اوپر کیا کیا کامنٹس پاس کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے سخت الفاظ ہیں یہ سن بھی نہیں سکتے. اس لیے میں نے اس کو میٹھی پوڑی میں تک پہنچایا تھا. میں آج اس کو سکپ کر رہا ہوں. میرا ایک کلپ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، محمد بن عبد الوہاب شیعہ، جس میں نے تلک عشرۃ کاملہ 10 حوالے ان کے بیٹے کی کتاب سے پیش کیے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ یہی باتیں بڑے نرم انداز میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پلٹ کے پڑھتی ہیں ناسبیت کی شکل میں. تو جبکہ ان کے امام جن کو یہ بڑا امام سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.